حضرت جناب ابو بکر محمد بن ابراہیم رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے بحر الہند، اس میں انہوں نے حضرت جناب محمد بن ابراہیم انہوں نے یہ واقعہ نقل فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، صاحب کشف تھے، صاحب نظر تھے، ابو قلابہ۔ ان کا بھتیجا بیمار تھا، غافل شخص تھا، شراب بھی پیتا تھا، بیمار ہو گیا۔ اس نے اپنے چچا ابو قلابہ کو بلایا کہ میں سخت تکلیف میں ہوں، آئیں میری کچھ مدد کریں۔ ابو قلابہ گئے۔ وہ فرماتے ہیں میں نے کیا دیکھا دل کی آنکھوں سے کہ 2 سیاہ فرشتے اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں گھبرا گیا، یہ علامت تھی کہ میرا بھتیجا برباد ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ کہتے ہیں میں وہاں بیٹھا پریشان تھا، چونکہ میں دل کی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ میرے بھتیجے کے پاس 2 سیاہ فرشتے بیٹھے ہیں، جو عذاب والے فرشتے بیٹھے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ 2 روشن چہروں والے فرشتے آئے، انتہائی خوشبوؤں میں بسے ہوئے فرشتے آئے، تھوڑے فاصلے پہ کھڑے ہو گئے۔ جب وہ تھوڑے فاصلے پہ کھڑے ہوئے، یہ جو پہلے عذاب والے فرشتے بیٹھے ہوئے تھے یہ اٹھ کے چلے گئے۔ اب ان 2 میں سے ایک دوسرے سے کہتا ہے ذرا قریب ہو کے اس کو دیکھو۔ تو ایک فرشتہ قریب ہوا، اس نے اس کا منہ سونگا، پیٹ سونگا، پیر سونگے، اور دوسرے فرشتے سے کہنے لگا اس کے منہ میں تلاوت قرآن کی خوشبو کوئی نہیں، اس کے پیٹ میں روزے کی خوشبو کوئی نہیں، اور اس کے پیروں میں مسجد کی طرف چل کے جانے کی خوشبو کوئی نہیں۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے تعجب ہے تیرے اوپر، کیسی بات کرتے ہو، یہ امت محمدیہ کا فرد ہے، یہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، اور اس کے منہ میں تلاوت قرآن کی خوشبو کوئی نہیں، اس کے پیٹ میں روزے کی خوشبو کوئی نہیں، اس کے پیروں میں نیکی کی طرف چل کے جانے، مسجد کی طرف چل کے جانے کی خوشبو کوئی نہیں۔ وہ دوسرا فرشتہ جس نے سونگا تھا وہ کہتا ہے تم بے شک خود آ کے سونگ لو، بے شک یہ امت محمدیہ کا فرد ہے، لیکن اس کے منہ میں اللہ کے ذکر کی خوشبو کوئی نہیں، اس کے پیٹ میں روزے کی تاثیر کوئی نہیں، خوشبو کوئی نہیں۔ فرشتے عبادات کے ذائقے چکھ لیتے ہیں، خوشبویں سونگ لیتے ہیں۔ اب دوسرا فرشتہ آیا، اس نے بھی منہ سونگا، پیٹ سونگا، پیر سونگے، پھر اس نے منہ سونگا، پھر اس نے زبان پکڑی، اس کو سونگا، اور پہلے فرشتے سے کہنے لگا ایک دن انطاکیہ میں، انطاکیہ ایک شہر کا نام ہے، وہاں اللہ والوں کی محفل ہو رہی تھی، تو یہ اس میں بیٹھ گیا تھا۔ کسی بات پر انہوں نے کہا اللہ اکبر، اس نے بھی کہا تھا اللہ اکبر، اس کی زبان کے ایک کنارے پہ اس کی تاثیر موجود ہے۔ حضرت ابو قلابہ فرماتے ہیں عین ممکن ہے کہ ساری زندگی میں کسی شخص نے ایک دفعہ اللہ اکبر کہا ہو، پر اتنے اخلاص سے کہا ہو کہ وہ اسے عذاب سے بچانے کا باعث بن جائے، وہ اس کی بخشش کا ذریعہ بن جائے، وہ اس کی بخشش کا وسیلہ بن جائے۔ اتنے اخلاص سے زندگی میں کم از کم ایک دفعہ تو اتنے اخلاص سے اللہ اکبر کہے کہ پوری روح میں اس کی تاثیر رچ بس جائے۔ حضرت ابو قلابہ کہتے ہیں میں حیران ہوا، فرشتہ زبان کو سونگ کے کہتا ہے اس نے زندگی میں ایک دفعہ اللہ اکبر اخلاص سے کہا تھا۔ اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے، اللہ بڑا رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، وہ رحمتیں کرنے والا ہے۔
جس نے اس کا نام محبت سے لیا ہے۔ جے میں ویکھاں اپنے عملاں ولو کچھ نہیں میرے بلے، جے ویکھاں تیری رحمت ولے بلے بلے بلے۔